خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 85 کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے. گویا سفارش تو ہے، لیکن بھلائی کی سفارش کرے تو آدمی کو اجر ملے گا. کوئی اچھا ہو، اچھا کسی اچھے آدمی کے لیے، کسی کی بھلائی کے لیے، اور اگر برائی کے لیے کرے تو بھی اس میں حصہ پائے گا. اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے. اس کے بعد فرمایا جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے، وَإِذَا حَيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح. اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. تو یہ ہیں اسلام کی تعلیمات. بظاہر چھوٹی سی بات ہے، لیکن کس قدر اسلام کا مزاج اس سے پتہ چلتا ہے کہ الفاظ بھی کوئی اگر کہہ رہا ہو، اچھے سلام کر رہا ہو السلام علیکم، تو جواب اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اگر کوئی ورحمۃ اللہ کہہ دے تو السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اس سے بہتر طریقے سے جواب دو. یہ ہدایت کیا مسلمانوں کے لیے ہے؟ مطلب مسلمان کوئی سلام کرے تو، یا یہ کیا ہے؟ سلام کا تو ہے ہی مسلمانوں کے اس میں، لیکن اس میں سلام کا لفظ نہیں ہے. سلام کا لفظ نہیں ہے، اور وہ پھر وہی عہد کے بعد کی صورتحال پیش نظر رہے. مسلمانوں اور کفار و مشرکین کے درمیان کشیدہ تعلقات تھے. یہاں اس کے بعد وہ کشیدگی کے باوجود جینے کا ڈھنگ سکھایا جا رہا ہے کہ اس میں بھی اگر تمہیں کوئی جو ہے وہ تحیات پیش کرے تمہیں، اور تمہارے لیے اچھے جذبات کا اظہار کرے، تو تم اس سے بڑھ کے جو ہے تمہیں درست مزاج نہیں ہونا چاہیے، تمہیں نرم خو ہونا چاہیے، نرم مزاج ہونا چاہیے، اور اچھے اخلاق کا، تمہیں ان سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور بلکہ اس ہدایت کی تکمیل اگلی آیت میں مزید ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہاں فرمایا گیا کہ وہ تو یہ کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو کریں، اللہ کا کچھ بگاڑ تھوڑی سکتے ہیں. بالآخر تو جو ہے وہ سارے معاملات اللہ ہی کی طرف پہنچنے والے ہیں، اور اللہ تو اپنی ذات میں محمود ہے. تو یہاں پہ تربیت اور ہدایت یہ کی جا رہی ہے کہ آپ کو اپنا جو اخلاق ہے اور آپ کو جو اپنا بیہیویئر ہے، عمومی رویہ ہے، وہ اچھائی والا ان کے ساتھ اختیار کرنا ہے، سب کے ساتھ اختیار کرنا ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں. اصل میں وہ بعض اوقات ترجمے سے لگتا ہے بات بن نہیں رہی، اس لیے آدمی کو ذہن میں ہوتا ہے کہ تلاوت ہو جائے. اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ قیل حدیثا. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. اس کو اگر پچھلے کانٹیکس میں دیکھا جائے تو اس میں یہ آخری آیت بھی ہے، اور اس میں باقی ساری ہدایات بھی ہیں، جس میں قتال بھی ہے، جس میں اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر، وہ ساری چیزیں. تو یہ وہ اللہ ہدایت دے رہا ہے کہ جو بالآخر تم سب کو جمع کرے گا. نہ مانو، آنا تو بالآخر میری طرف، وَإِنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. تو اس وقت میں حساب کتاب کروں گا. اللہ کی محبت یہ چاہتی ہے کہ حساب کتاب سے بچ جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہا ہے کہ وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں. اور قیامت کی ساری تفصیلات تو کیوں اللہ تعالیٰ یہاں تذکرہ کرتا ہے؟ یہ ڈراوا نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت محبت ہے کہ دیکھو وقت تو آئے گا جب تم سے ساری چیزوں کا حساب لیا جائے گا. اس سے پہلے تم اپنے آپ کو بنا لو، سنوار لو، ان ہدایات پر عمل کر لو. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہم 12واں رکوع شروع کر رہے ہیں. اور پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائیں پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو؟
حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں، لہذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ہجرت سے بعد رہیں تو جہاں انہیں پکڑ لو اور قتل کرو، تو جہاں پاؤ انہیں پکڑ لو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ، البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنیٰ ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے۔ اسی طرح وہ منافق بھی مستثنیٰ ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم ان سے لڑنا چاہتے ہو نہ اپنی قوم سے۔ اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے، لہذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے بعد رہیں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔ ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے۔ ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو، ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے رکھی ہے۔ تو یہ 12ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے منافقین جو معاشرے میں، اور اس میں بھی کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی قسموں کو گنایا ہے، اور لیکن یہ بہرحال اللہ تعالیٰ گویا فرما رہا ہے کہ ان کے ساتھ میل جول، دوستیاں، تعلق سمجھنا چاہیے کون کس کیفیت میں ہے۔ ویسے ہوں گے وہ مسلمان ہی، کلمے کا اقرار بھی کر رہے ہوں گے، لیکن ان کی دیگر حرکات و سکنات اور یہ ہوتا ہے اجتماعیتوں میں، وہ جو کیفیت ہے وہ پتہ چلتی رہتی ہے کہ اچھا اس کی کیا کیفیت ہے۔ تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہا جاؤ، اور ہر ایک کو یہ نہیں ہے کہ مارا جائے اور توڑا جائے، ہاں البتہ کوئی اگر کھلے طور پر تمہارے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہے اس کو مارنے میں کوئی آر نہیں ہے۔ صرف وضاحت کے لیے، یعنی عمومی طور پہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ منافقین کے ساتھ انہوں نے کسی قسم کا جہاد یا قتال نہیں کیا۔ دوسرے الفاظوں میں جہاد تو کہنا چاہیے کیا، لیکن قتال نہیں کیا، کیونکہ جیسے وہ بھی آیت ہے قرآن کی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ عبداللہ بن ابی ہے کہ جب اس نے نازیبہ کلمات بھی ادا کیے اور اس کے اپنے بیٹے جو تھے صحابی رسول وہ تیار تھے گردن اڑانے کو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ تو یہاں جس منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، کیا یہ مختلف قسم کے کوئی منافقین ہیں یا ان کے اندر کوئی خاص نشانیاں تھیں؟ یعنی وہ ان منافقین اور ان منافقین میں کیا فرق ہے، یہ میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو بات واضح ہے کہ قتال کی اللہ تعالیٰ نے جو اجازت لی ہے کہ جب کبھی فتنے کا موقع پائیں تو اس میں کود پڑیں۔ ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملے انہیں پکڑو اور مارو۔ ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے رکھی، لیکن عبداللہ ابن ابی وغیرہ کی کیفیت یہ تھی کہ وہ غزوہ احد میں ساتھ گئے تھے، کبھی اس طرح پیٹھ پیچھے سارے کام کرتے رہتے تھے، اور لیکن سامنے آ کر کبھی اس طرح مقابلہ تبصرے کرتے رہتے تھے، بے چینی پھیلاتے رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حوالے سے جو باتیں کی۔ لیکن ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو، ساتھی کا لفظ استعمال کو مرواتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ وقت آیا کہ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا مدینے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا کہ تم کہتے ہو اب جو عزت والا ہے وہ ذلیل لوگوں کو نکال دے، عزت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اب تم داخل نہیں ہو سکتے یہاں۔ اور وہ کہنے لگا دیکھو یہ کیا ہو گیا ہے، میرا بیٹا میرے تلوار لے کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اور اس نے بیٹے نے کہا جب تک اللہ کے رسول اجازت نہیں دیں گے میں نہیں داخل ہونے دوں گا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مخاطب کیا کہ عمر اگر اس وقت میں تمہیں اجازت دے دیتا وہ زیادہ اچھا تھا یا یہ زیادہ اچھا؟ حضرت عمر نے فرمایا یہ زیادہ بہتر۔ اچھا، منافقین کو ہینڈل کرنے کی یہی حکمت عملی ہے۔ ایک چیز اور یہاں پہ، قرآن کی جو حیثیت تھی اس معاشرے میں اور آج کے معاشرے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس زمانے میں اس کی حیثیت بلیٹن کی، آج اہم خبریں آ رہی ہیں یا اخبار میں آنے والی خبر، تو یہ اس طرح کی جو چیز ہے یہ ورک کرتی تھی۔ آج کی طرح نہیں ہے کہ ہم پڑھیں اور کوئی اس کا اثر ہی نہ ہو۔ جب یہ آیات آئی ہیں تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اجازت نامہ ہے کہ قتل کر دو، اس کے بعد کوئی قتل نہیں ہوا، یہ خود وارننگ تھی ان لوگوں، یہ ان لوگوں تک بھی پہنچی، اور اس کے بعد ان کا طرز عمل وہ والا نہیں رہا کہ وہ لازماً وہ پکڑے جائیں اور قتل کیے جائیں۔ تو یہ پہلو شاید میں اس طرح اس کو یہاں بیان نہ کر پاؤں جس طرح سے میں چاہتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آیات اس وقت نازل ہوتی تھیں، ورک کرتی تھیں، اثر انداز ہوتی تھیں، ان کے اوپر بھی اثر ہوا جو منافق تھے، اور وہ اس کیٹیگری میں نہیں آئے کہ پکڑے جائیں اور مارے جائیں، اور نہ وہ مارے گئے اور نہ قتل کیے گئے۔ کوئی تاریخی شہادت اس کی نہیں ملتی۔ آج ہم جس طرح سے بلیٹن سنتے ہیں، وہ اپنے لیڈروں کی تقریریں سنتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس پہ عمل درآمد بھی شروع ہو جاتا ہے، وہ حیثیت اس کی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی وہ حیثیت اب بھی ہے، اب بھی یوں ہے کہ آپ دیکھیں قرآن پڑھتے ہوئے بعض اوقات لگتا ہے اچھا یہ تو لگتا ہے آج ہی تلاوت کی ہے، اس سے پہلے تو یہ ہمارے ذہن میں تھا ہی نہیں، حالانکہ بار بار آپ نے پڑھا ہے۔ ایک خاص کانٹیکسٹ میں آپ ہیں اور ایک خاص ذہن، اس وقت آپ اس آیت پر پہنچے تو لگا آپ کو کہ یہ اچھا یہ بالکل حسب حال ہے۔ تو یہ تو آج بھی قرآن کی کیفیت تو وہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کو تبرک بنا لیا ہے، ہم اس کو تقدس کے طور پر پڑھتے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سوچ کر آج بھی تلاوت کی جائے تو آج بھی قرآن کے اثرات ویسے ہی ہیں، آج بھی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، آج بھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، سب کچھ آج ہوتا ہے جب فی الواقع آدمی اس کو اس طرح کرے۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ان آیات کو پڑھے اور کوئی سمجھے کہ یہ اجازت نامہ تھا قتل کا، اور تو ایسا نہیں ہے۔ یہ چیز آئی، ان لوگوں تک بھی پہنچی، انہوں نے اپنا طرز عمل درست کیا۔ اس میں ہدایت صرف مسلمانوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے بھی تھی جو منافقانہ طرز عمل اختیار کیے ہوئے تھے، ان کی بھی تربیت ہوئی، ان کی بھی اصلاح ہوئی۔ یہ بات، لیکن اب جیسے وہ اس وقت یہ ہوا نہیں کہ نام کے مسلمان کفار کے ساتھ جا کر اس طرح کھڑے ہو گئے ہوں۔ جو لوگ ہجرت نہیں کرتے پہلے، حالانکہ یہ بھی کہا گیا کہ وہ مظلوم جو نہیں آ پائے ہیں ان کی داد رسی کرو، لیکن ان کو یہ ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ تمہارا ہجرت نہ کرنا تمہارے ایمان کے منافی ہے اور منافقانہ طرز عمل ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو ہجرت نہیں کر رہے ہیں، وہ لوگ اگر ایسے ہوں تو پھر ان کو جو ہے وہ یہ محض یہ کہ وہ دکھاوے کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اپنی سمجھ کے لیے میں اصل میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ اگر یہ ان منافقین کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کی، تو پھر یہ کیا مکہ میں مقیم تھے؟ اور اگر مدینہ میں مقیم تھے تو پھر یہ ان منافقین کا ذکر نہیں ہے جو کہ اسٹیٹ کے اندر موجود تھے۔ یعنی ہجرت کا جو تعلق ہے، ہاں مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے بعض لوگ ایسے ہوں جو وہاں رہ رہے ہوں اور انہوں نے اپنے ثبوت نہ دیا ہو اپنے ایمان کا اس طرح ہجرت کر کے، تو یہ بات ویسے آپ کی ٹھیک ہے کہ یہاں یہ جو ہجرت کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے مکہ میں بھی کچھ اس طرح کے لوگ موجود تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے، الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں۔ لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علیم و دانا ہے۔ رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ تو ان آیات پر گفتگو ہم کرتے ہیں وقفے کے بعد۔
يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى.